پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی. حضور نے ایک دن فرمایا عثمان، اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے، بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تو نے کعبے کا دروازہ کھول دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہجرت سے 2-4 دن پہلے کہا کہ عثمان ذرا چابی دو، میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے. بڑے ٹھنڈے دل سے ذرا سننا، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھیے گا ذرا میرے بھائی. میں نے ایک بندے سے کہا یار پانی کی بوتل دینا دکاندار سے، ایک ہے اس نے کہہ دیا نہیں میرے پاس. اس بات کا کوئی غصہ بولیے، اور اگر وہ کہے سارے زمانے کو ملے گی آپ کو نہیں دینی، پھر بولے میرا خیال ہے چپ کر کے ہنس کے آ جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم کہیں گے مجھے نہیں نہ دینی، تو نے تو دکان اٹھا یہاں سے بند کاری سے. کیا مطلب ہے سب کو دینی ہے تجھے نہیں دینی؟ کیا معنی ہے اس کا؟ لے کے جاؤں گا، جھگڑا ہوگا، بحث کریں گے. عثمان بن طلحہ سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، کعبہ دیکھنا ہے. عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا، آپ کو نہیں دکھاؤں گا. کتنی سخت بات ہے، پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے پہ صلی اللہ علیہ. عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے، اور میں اچھا نہیں دینی. تو حضور نے نا مسکرا کے اور میری کمر پہ تھپکی دی، فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا، اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دوں گا. عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے، مکے کے سارے سردار تیاری کر رہے تھے، اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چابی لے لوں گا، پھر جس کو میں چاہوں گا اسے دوں گا. عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی، وقت گزر گیا. حضور آ گئے، طواف فرمایا، اور طواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو. عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آیا تو دوسرا جملہ کوئی نہیں. ساڑھے نا کوئی بندہ مشورہ دے وے نہ منیے تے جے کام مونج ہو جائے نا، جن جو نے مشورہ دیتا سی تے وہ نال ہی غوث پاک بن جاندا ہے. تینوں آکھیا سی نا، فوراً ہی داتا علی اجویری ہو جاندا ہے. وہ کہندا تینوں پتہ نہیں میں کڈا ولی اللہ، تینوں میں آکھیا سی میں انج نہ کر. اور بندہ پریشان ہوتا ہے، کام الٹ ہو گیا، اور لاگوں آکھی جاندا ویکھو جی میں تے تانوں پہلو ہی آکھیا سی. جی عجیب بات ہے، شیخ چلی کی طرح پیچھے پڑ جائے گا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. او بس کر یار، اب تو خواجہ معین الدین اجمیری ہو گیا، بس کر. مشورہ ہی ہوتا ہے، کسی کا مل جاتا ہے اور کسی کا نہیں لیا جاتا. فوری طور پہ بندہ اٹھ کے نہ تو ولایت کی 4تھی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا، کہے گا میں تو اب دالے وقت ہوں، میں کتب دورہ ہوں، میں نے تجھے کہا نہیں تھا. اب بس کر یار. کئی دفعہ مشورے صحیح ہوتے ہیں، کئی دفعہ صحیح. بولیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کے دن خواہش یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنا ہے. جوان صحابہ نے کہا باہر جا کے لڑائی کرنی ہے. حضور نے باہر جا کے جنگ کی، بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی. حضور نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اندر رہنا ہے، بس ہو گیا جو ہو گیا. اب اس میں فٹافٹ اگلے کو حوصلہ دو، کوئی حرج نہیں یار. نبی پاک سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا عثمان کو بلاؤ. عثمان آئے تو عثمان کہتے میں نے چابی دی تو میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی. لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہا. حضور نے چابی لی، کعبے کے بت صاف کیے، نماز پڑھی، واپس آئے. فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کہ جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا. یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں، لے لو رکھ لو. عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی، میری طرف ایمان آ رہا تھا. وہ چابی نہیں آ رہی، ایمان آ رہا تھا میری جانب. کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو گیا. بھائی تدبر، حوصلہ، صبر، رضا. ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا تھا. گھر کا ماحول، گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی ہیں، اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں حوصلہ نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں.
ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں، وقت کو دیکھیں، موقع کو دیکھیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے دن کھجور کھائی، سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چارپائی پہ آرام کیا۔ حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے؟ فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں، تھوڑا سا تو وقت ہے، جنت میں جائیں گے، ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ راضی بالرضا، راضی بالرضا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ ہمیں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر شکوہ کرتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، خود رب بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندے کی۔ تو مجھے بتائیے جب اللہ بھیجے تو پھر تندرست خوش نصیب ہوا کہ بیمار؟ جی تندرست پھر خوش نصیب کون ہوا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب 2 فرشتے بھیجتا ہے، فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے، حالانکہ اللہ سارے جانتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، واپس جاتے ہیں، رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے، پر ہم سے پوچھتے تو بتا دیتے ہیں، وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پہ بڑا ہی راضی ہوں، وہ تیری حمد کر رہا تھا، تیری تعریف کر رہا تھا، تیرا شکر کر رہا تھا، تیرے لیے کلمات حمد بیان کر رہا تھا۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفا دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی تھی، پہلے سے اچھی صحت دوں گا، اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا۔ بھائی جب تو راضی بالرضا رہتا ہے، راضی بالرضا، بڑی سادی سی بات ہے بھائی، آپ گھر گئے روٹی مانگی تو اگر کسی نے کہا نا کہ اتنی تھکاوٹ ہے ٹائم پہ آیا کرے اس وقت، تو روٹی تو وہ بھی مل گئی اور اس میں لذت، وہ سکون نہیں، وہ سکون نہیں۔ میری اماں جی سالن پکا کے رکھ لیتی تھی تو روٹی جب بھی کوئی مانگتا تھا تو تازی بنا کے دیتی تھی، ان کی طبیعت تھی۔ تو میں اکثر ان سے کہتا کہ اماں جی پکا کے رکھ دیا کرو، تو کہتے تمہیں خوشی نہیں ہوتی جب تمہاری اماں تازی پکا کے دیتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، طبیعت میں خوشی ہوتی ہے۔ ان کا مزاج تھا، ذوق تھا، تو ہم سمجھتے تھے یار یہ بڑی سعادت کی بات۔ تو آپ گھر گئے رات کو تو گھر والوں سے کہا روٹی، تو فوراً اٹھے، فوراً، اور انہوں نے کھانا تازہ بنایا اور ساتھ یہ بھی کہا باہر سے نہ کھایا کرے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ کتنی ٹھنڈک پہنچتی ہے آدمی کے دل کو، سکون ملتا۔ تو بھائی بیماری تو آپ نے کاٹ لی، لیکن ساتھ کہو ہو بڑا بیمار ہوں، میں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے، ظلم بھی نہیں کیا، کسی کو کچھ بھی، اب بیماری تب بھی کٹ گئی۔ پر بڑی آزمائش، مریض ڈاکٹر کے گلے پڑ رہا ہے، اس کے لواحقین جھگڑے کر رہے ہیں، بیماری وہ بھی کٹ گئی۔ اور ایک بیمار وہ ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہے اور کہتا ہے جس طرح میرا اللہ راضی اسی طرح میں بھی راضی، تو بیماری اس کی بھی کٹ گئی۔ حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل، اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد، توجہ کرنا بات پر، جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں، اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے، میری اس بندے سے ملاقات کرا۔ تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندھا تھا، دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی، ریشہ تھا۔ جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے، اس نے وعلیکم السلام کے بعد پہلا لفظ پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کا ہے، نابینا بھی اور ہاتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے؟ تو بڑے ہی خوبصورت لفظ اس بیمار نے کہے،
کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دیں، اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی۔ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے، جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا، اور جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے جبریل واقعہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے زیادہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ ہے، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں، مجھ پر پہرا دے گا کون لڑائی میں۔ میں صدیق اکبر آقا بول پڑے مٹھی سے ابو جہل کی کنکر بول پڑے، اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ۔ میرا مومن ہر حال میں نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع، مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع۔ اپنی زندگی میں تحمل، بردباری، علم پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے۔ ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملے، اپنا مزاج صحیح رکھے، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے ماحول کو برقرار رکھیں۔ علم کے ساتھ گزارا کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی، دوستوں سے بھی بنی رہے گی، ہر ایک سے تعلق رہے گا۔ اور اگر آپ کے اندر یہ حوصلہ نہیں تو پھر سارے معاملات پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو آج کا مضمون تھا۔ ہمیں نا لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب درویشوں کو سیاست کی بات نہیں کرنی چاہیے، دیتے ہیں نا مشورہ لوگ؟ جی تھوڑا تھوڑا بول دیں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا۔ اگرچہ ہم ان کی بات نہیں مانتے، اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دین سیاست سے تو۔ اور پہلا فکرہ یہ ہے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ اس نے کہا جب سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں۔ سیاست جب تک مسجد کے اندر رہتی ہے تب تک پاک صاف رہتی ہے، وہ گندی ہوتی تب ہے جب مسجد سے نکل جاتی ہے۔ حضرت علی کے زمانے تک مسجد میں رہی، پاک صاف رہی، یزید باہر لے گیا تو گندی ہو گئی، حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ مسجد میں لے آئے تو پھر پاک ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ایک ساتھی نے مجھے کہا تو اس کی بات میں، سب کی باتیں نہیں مانتا، اس کی بات میری سمجھ میں آئی۔ وہ کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے کہ سیاسی تبصرے تجزیے ہم اخباروں میں ٹی وی پہ جا کے بیٹھے، جا کے بڑی مہربانی میری طرف دیکھیں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے مسجد میں صرف ہم رسول اللہ کا پیار ہی سنیں۔ تو میں نے کہا یار تیری بات دل کو لگتی ہے، یہ بات صحیح ہے، چلو یہ نیت اچھی ہے، یہ تیرا نظریہ ٹھیک ہے، مان گئے ہم۔ میں چلا گیا دکاندار کے پاس اور میں نے اس کو جا کے کہا کہ گاڑی کا انجن کھولو، اس طرح کرو اس طرح۔ اس نے کہا مولانا آپ جا کے نا گھر تو فقہ کی کتاب کھولیں، اس لیے کہ گاڑی کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات، یہاں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو پڑھیں، کسی استاد کے پاس ورک شاپ پہ آئیں، آپ کے ہاتھوں کو، منہ کو، چہرے کو مٹی لگے، دھواں لگے، گریس لگے، پھر آپ کو پتہ چلے گا انجن کیسے کھلتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نہیں صحیح کہہ رہا؟ دعا گلنا تو یہاں کر چڑی جائے، صحیح کہہ رہا ہوں جی۔ اگر مولوی کو اجازت نہیں سیاست کی بات کرنے کی، اور مولوی کو اجازت نہیں کہ انجن کی بات کرے، تو سیاستدان کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی۔ یہاں تو وہ آئے نا مدرسے میں پڑھے، پورا دین حاصل کرے، پھر وہ بولے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب اسے سورۃ اخلاص بھی سیدھی نہیں آتی تو فتوے دینے کی اس کو ضرورت ہے کوئی؟ بولے نا یار کیوں چھیڑتے ہیں سیاست؟ ہم نہ پچھلے جمعے جلوس نکالنا چاہ رہے تھے ختم نبوت کی ترمیم کے حوالے سے، حکومت وقت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں، تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا جی نکالنا چاہیے، انہوں نے کیا کیوں؟ میں نے کہا یار
लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को बस ठीक है उन्होंने वापस ले ली तो बात खत्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर लिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को जरूर सजा दो जिसने ये तरमीम की है, लेकिन हम नहीं करते, कोई नहीं निकले, नहीं ना निकले बोले। तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने की? क्या है कोई शौक उन्हें देना चाहिए फतवा? कहते नहीं नहीं, मर्जियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते हैं जिससे लोग इश्तिहाल में रहे, जानबूझ। हिलम, हौसला, सब्र जात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात वो है ही नहीं, फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजू बैठकर जुमे के दिन मशवरा देता हूं हुकूमत को और वजीर कानून को मशवरा देता हूं कि ना फिरौन की हुकूमत सारी जिंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहां तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को हाथ डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर करके। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहां तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामूस रिसालत के, ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहां हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद किया, सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और कौम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दी है इतनी बड़ी बात। और मैंने पिछले से पिछले जुम्मे भी कहा था, फिर कहता हूं और ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है, हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूटकर, कौमी खजाना लूटकर पेट नहीं भरा, बेईमानो अब दीन बेचकर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबूवत का मौजू कयामत के दिन कि तुम बताओ। इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें, हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। तुमने रोज थर्मामीटर निकाला होता है, चेक करते हो कि ईमान कितना है कितना नहीं है। ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है,
اور اگر پشاور ہے تو وہ صوفیاء کا ہے، اور اگر یہ دھرتی پنجاب ہے تو یہ داتا علی اجویری کی ہے، یہ بابا فرید الدین کی ہے۔ اس میں کسی غدار کو قبضہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ملے گی، اور ہم وہ لوگ بھی نہیں جو چپ کر کے اندر سوتے رہیں، قوم جو کرتی ہے کرتی رہے، ہمیں پرواہ نہیں، نہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ انہیں ہوش نہیں، انہیں پتہ نہیں، ہمیں سارا کچھ ہی آتا ہے۔ پھر اگر کل کو کوئی ممتاز قادری پیدا ہو گیا تو شکوہ نہ کرنا، کل کو کوئی پھر سے عامر چیمہ نکل آیا تو شکایت نہ کرنا، یاد رکھنا۔ تو میرے بھائی کھول کے بولے یا نبی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مشورہ جزاک اللہ، تو یہ تمہیں مشورہ ہے۔ میری بات سنی، یاد رکھے، یہ لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، پھر مناظرے کراتے پھرتے ہیں، اس نے صحیح کیا کہ غلط کیا، پھر انہیں ہوش آتی ہے بعد میں، پھر ان کے حواری نکل نکل کے میدانوں میں دلیلیں دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے انہیں کہ یہ اپنی حد میں رہیں، اور جو کام تمہارے ذمہ، میں نے کہا نا تم نے بڑا لوٹا، یہ قوم روز تمہیں موقع دیتی ہے لوٹنے کا، یہ موقع دیتی ہے، تو تم نے دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرے، اب ایمان لوٹنے کے چکر میں آ گئے ہو۔ یاد رکھو، مسلمان گناہگار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ تمہیں دولت لوٹنے کا تو شاید موقع مل گیا ہے، پر ایمان لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا، تو اس لیے اس کو لگام دو۔ اور ویسے بھی کتا جو پالتو ہوتا ہے نا، اس کو گھر کے اندر سنگلی سے باندھ کے رکھنا چاہیے۔ یہ تمہارے بوٹ چاٹتے ہیں، بھونکتے ہیں، تمہارے حق میں وزارتیں لیتے ہیں، ہم نے تو کوئی وزارت نہیں لی تم سے، اور نہ ہمیں شوق ہے، اس لیے کہ ممبری کیا کرنی ہے جس کو ممبر رسول عطا کر دیا جائے، اس نے کیا کرنی ہے یہ ممبریاں جس کو پکا پکا ممبر رسول دے دیا جائے، تو اس لیے اس سے باہر آؤ۔ میں نے کہا بڑے بڑے نمرود، فرعون، قارون دفن ہے، تمہارا بھی نام تک نہیں ہوگا، بالکل نام نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا مشورہ، اور آپ لوگ بھی آئے نا یہ اگلے سال، تو ان کو کھڑا کر کے پوچھ لینا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تم نے MPM میں نے بننا ہے، پہلا کلمہ ہی صحیح سنا دو، چلو خدا کا واسطہ یہی بتا دو کہ تمہیں نماز بھی ڈھب سے آتی ہے کہ نہیں، اور آپ کی موج ہے، آپ بٹھا لیتے ہیں سر پہ، کیا کریں، سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے اور بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے۔ اس لیے یہ چھیڑتے ہیں جان بوجھ کے، اور پھر جب کوئی ممتاز قادری علیہ رحمہ پیدا ہوتے ہیں، پھر انہیں دشواری ہوتی ہے، پھر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ موقع دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے پچھلے جمعے پھر میرا سوال ہے کہ میں پوچھتا ہوں، اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے، جب امت مسلمہ کے متفق کا فیصلہ ہے کہ مرزائی کافر، اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزائی، ان کو اقلیت قرار دے دیا، اور جب سے وہ اقلیت بنے، نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی، نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا، نہ ہم نے، بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہیں، اقلیت بن کے رہے، کوئی اعتراض، پر تم انہیں کھینچ کے کیوں قریب کرتے ہو؟ تمہارا کیا جرانہ ہے ان کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی، اور بڑی تگڑی ڈلے گی، اور پھر ایسی ڈلے گی۔ سلمان تاثیر جب مرا تھا نا تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ، 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو۔ اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی جو تھے، وہ خطیب تھے، ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بھیجنا، نکالنا نوکری سے تو نکال دو۔ اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر، یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نا ایمان نہیں بیچنا۔ گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے، پر اتنا گندا جنازہ نہیں پڑھنا، اتنا گندا جنازہ نہیں ہم پڑھیں گے، مرنے کے بعد تمہارے جنازے نہیں پڑھے جاتے، تمہاری قبریں خراب ہوتی ہیں، کدھر ہیں تمہاری دولتیں؟ اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیظ کا گندا جنازہ پڑھایا۔ تو بھائی اپنی قبر حشر کو، جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ کچھ نہ کچھ منہ لے کے سرور کائنات کے پاس چلے جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی پھٹکار اور وہاں بھی پھٹکار۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے
کہ شرم کرو اور ایسے بےایمانوں کو کالے ناگ جو تم نے بھرتی کیے ہوئے ان کو نکالو، اور اگر تعریفیں کروانی ہو، تلوے چٹوانے ہو تو اندر کمروں میں ان سے چٹوا لیا کرو، ان سے کہو کہ یہاں ہماری نوکری کرو، باہر نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر بڑا حسن اور بڑا جذبہ رکھا ہوا ہے، بڑا وقار ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی سیاستدان گفتگو نہ کرے۔ آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ اس پر کوئی سیاستدان کوئی گفتگو؟ ہمارے پاس بڑے تماشے ہیں سیاست کرنے کو، باقی تماشوں پہ سیاست کرو، یہ رسول اللہ کی ناموس کا معاملہ ہے، یہ چھیڑنے کی تمہیں اجازت ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یار، جب بات ختم ہو گئی، اسمبلی نے بل واپس لے لیا، تو صوبائی وزیر قانون کو آخر تکلیف کیا ہے؟ آپ کے پاس جواب ہے کوئی اس بات کا؟ بات ختم ہو گئی، ہم نے جلوس نہیں نکالنا، چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے، علماء نے میٹنگیں بلائی تھی کینسل کر دی، ٹھیک ہے جی بات، اب دوبارہ سے کیوں چھیڑتے ہو؟ پھر کہتے ہیں احتجاج ہوتا ہے، شور ہوتا ہے، تم خود ایسی حرکتیں کرتے ہو جس سے افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور قیامت تک یہاں وہی ہوگا جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی، اور نبی پاک کے قانون کے خلاف کوئی قانون یہاں چل سکتا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا